السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھے بچے ہیں آپ، اسی لیے تو سب کو پسند ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہلکی پھلکی سی قصہ کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے چھت پر اونٹ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ڈاکٹر رؤف پاریکھ نے۔ اور یہ چھت پر اونٹ کیا آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ سنتے ہیں۔ اس دن صبح کو پورے قصبے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہر شخص اسلامیہ ہائی اسکول کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسکول کے ساتھ ہی اس کے ہاسٹل کی عمارت تھی۔ ہاسٹل کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ قہقہے لگا رہے تھے اور کچھ مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ پولیس اور میونسپلٹی کے آدمیوں کا برا حال تھا۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ہاسٹل کی ایک منزلہ عمارت کی چھت کے اوپر 2 اونٹ کھڑے تھے۔ وہ چاروں طرف گھومتے لیکن اترنے کا راستہ نہ پا کر بلبلانے لگتے۔ چھت کی سیڑھیاں نہیں تھیں۔ ضرورت کے وقت لکڑی کی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ اونٹ چھت پر کس طرح چڑھ گئے۔ اونٹوں والا سر پکڑے کھڑا تھا۔ ہیڈ ماسٹر طالب علموں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن کوئی ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ اونٹ والا پچھلے روز شام کے وقت قریب کے گاؤں سے ہمارے قصبے میں آیا تھا۔ یہ اونٹ اسے شہر پہنچانے تھے۔ اس نے سوچا کہ رات اس قصبے میں گزار لیتے ہیں، اگلی صبح آگے چلیں گے۔ اسکول کا خالی گراؤنڈ دیکھ کر اس نے وہاں اونٹوں کو باندھا اور پاؤں پسار کر سو گیا۔ لیکن اگلی صبح اٹھا تو اونٹ نہ پا کر بہت سٹپٹایا، بہت ڈھونڈا، لیکن اونٹ کہیں نہ ملے۔ اتنے میں اسے چھت سے اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کے دونوں اونٹ چھت پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے پولیس اور میونسپل کمیٹی کو بھی اطلاع دے دی۔ اونٹ والا سر پکڑے بیٹھا تھا اور بار بار درخواست کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے اونٹوں کو نیچے اتارا جائے، لیکن اتارنے کا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ پہلے تو کسی کی کھوپڑی میں یہی نہیں آ رہا تھا کہ اونٹ اوپر گئے کیسے، ان کو کس نے اور کس طرح اوپر چڑھایا۔ اتارنا تو بات کی بات تھی۔ آخر سب بڑوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ پہلے اس شخص کو تلاش کیا جائے جس نے اونٹوں کو چھت پر چڑھایا ہے۔ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اونٹوں کو چھت پر لے جانے اور نیچے لانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں کو قطار میں کھڑا کیا، کیونکہ ان کو شبہ تھا کہ یہ حرکت کسی طالب علم ہی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تمام طالب علم قطار میں کھڑے ہو گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، شرارت حد سے گزر جائے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ شرارت نہیں رہتی، گناہ بن جاتی ہے۔ یہ غریب اونٹ والا بہت پریشان ہے۔ سارا قصبہ ان اونٹوں کو چھت پر دیکھ کر حیران ہے۔ اسکول کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جس کسی نے بھی حرکت کی ہے اسے چاہیے کہ چپ چاپ میرے کمرے میں آ جائے اور اونٹوں کو اتارنے کا طریقہ بتا دے۔ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب علموں نے فیصلہ کیا کہ ٹلو میاں اور سجی بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جائیں اور انہیں ساری بات بتا دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات سارے قصبے کو معلوم ہو گئی کہ اسلامیہ ہائی اسکول کے لڑکوں ہی نے اونٹ چھت پر چڑھائے تھے، اور اب وہ انہیں نیچے اتارنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اب تو لوگوں کے ہجوم میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ ہر شخص یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اونٹ چھت پر گئے کیسے۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ ماسٹر صاحب سجی بھائی اور ٹلو میاں کے ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے نکلے اور اعلان کیا، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرارت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وعدے کے مطابق انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔
اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلو بچوں، اب ان بیچاروں کی جان بخش دو۔ ٹلو میاں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا تھا کہ تمام طالب علم اپنے کمروں کی طرف دوڑے۔ لوگ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سب لڑکے ایک ایک کر کے کمروں سے نکلنے لگے۔ ہر ایک نے اپنے بستر کا گدا اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے گدوں کو چھت کی دیوار کے ساتھ رکھا اور کچھ اس ترتیب سے انہیں ایک دوسرے پر اور آگے پیچھے جمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیڑھی سی بن گئی۔ گدوں کی سیڑھی کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اونٹ اوپر کیسے پہنچے تھے۔ 3-4 طالب علم اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچے اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نیچے لے آئے۔ سارا مجمع حیرت اور تعجب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اونٹ نیچے آئے تو ان کو اونٹ والے کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، کاش یہ اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں۔ اونٹوں کو چھت پر اس طرح چڑھانے کا خیال بھلا کس کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اور اس دن قصبے والے بھی مان گئے کہ چاہے ٹلو میاں پڑھائی میں بہت تیز نہ ہو، شرارت میں بہت تیز ہیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اور آپ لوگوں کو یہ کہانی سن کر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہانی ہی رہنے دیجیے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔